بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ کے برکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ کیا شرف ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، خلیفہ دوئم کا۔ آج اس حوالے سے بات ہوگی، اور بات کرنے کے لیے آج بھی ہم شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ کرتے ہیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز، کرتے ہیں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آغاز آپ سے میں چاہوں گا، پہلے تو اسی حوالے سے فرمائیے کہ آج تھوڑا سا مختلف آغاز کر لیتے ہیں کہ غیر مسلم جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ لکھا بھی ہے آپ کے حوالے سے، اور یورپ میں اور بہت ساری کنٹریز میں بہت سارے ایسے لاز ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جو ہے وہ آج بھی ان کے تحت نظام چل رہا ہے۔ جی بسم اللہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ جی۔ ایک تو آپ کا شکریہ کہ آج سفر ہدایت کے پروگرام میں بار دیگر الحمدللہ یہ سعادت اور حاضری میسر آئی ہے، اور وہ بھی ہماری خوش بختی، آپ آتے ہیں تو رونق سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اللہ سلامتی دے، آپ جس خلوص محبت کے ساتھ اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کرے یہ سفر ہدایت قیامت تک جاری و ساری رہے، آمین لوگ اس سے فیض یاب ہوں، اور یہ روز نیوز چینل کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی مبارکباد کی مستحق ہے کہ یہ ایک دینی خالص دینی پروگرام جو ہے وہ الحمدللہ ہر جمعۃ المبارک کو جاری ہے۔ الحمدللہ خاص طور پہ آج کا جو پروگرام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خلیفہ راشد، صحابی رسول اور مرید رسول، بلکہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین امام العادلین فارق حق و باطل حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس پروگرام میں ہم سب حاضر ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے پوری مسلم امہ کو فیض یاب کرے، آمین آمین۔ اور جن مسائل و مشکلات سے ہمارا وطن عزیز پاکستان دوچار ہے، جی اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین کے جو گڈ گورننس ہے، جو طرز حکمرانی ہے، اس کی فیض اور برکت سے آج کے مسلم حکمرانوں کو اور پاکستانی حکمرانوں کو بھی فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ باقی جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ یقیناً حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو مخلصانہ جد و جہد کی، جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، جس کی بدولت دین اسلام کی عظمت و شان کے جھنڈے دنیا بھر میں لہرائے گئے، اور پھر چار دانگ عالم میں عظمت اسلام جو ہے نا مزید منور روشن ہوئی ہے، تو اس کی بدولت جو ہے اپنے بیگانے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ان کا نہ صرف ذکر کرتے ہیں بلکہ ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان کے وہ جو عادلانہ جو نظام حکومت آپ نے قائم کر کے دیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہی فیض حاصل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں بچپن میں اونٹ چرایا کرتا تھا تو وہ مجھ سے صحیح سے چرائے نہیں جاتے تھے، والد میرے مجھے ڈانٹتے تھے۔ ایسے ہی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں جب کڑیل جوان تھا تو تقریباً 40 کے لگ بھگ اونٹ تھے، میرے والد گرامی ڈانٹا کرتے تھے کہ آپ اتنے نوجوان ہیں اور آپ سے یہ اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، ایک لین میں نہیں ہو سکتے، اور اب 22 لاکھ مربع میل کے واحد فرما روا فرماتے ہیں اب تو میں پوری رعایا کو بھی اگر ایک لین میں کھڑا کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دین اسلام پر عمل کرنے کی برکت ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت میں سنگت اور میت کا فیض ہے نا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اقوام متحدہ کے چارٹر تک جو ہے وہ آج بھی عمر لا کے اگر چرچے پائے جاتے ہیں تو وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف رعایا پر اپنے گھر سے نظام عدل بھی اور نظام احتساب بھی باقاعدہ اپنے گھر کے نظام کے اندر، بلکہ وہ جو واقعہ آپ سنا پڑا ہوگا کہ جب مال غنیمت سے جو حصہ آتا تھا اس کپڑے سے آپ کی قمیض نہیں بن سکتی تھی، آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے وہ اپنے حصے کی بھی قمیض دی، جس سے جواب دیا، باقاعدہ طور پہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے بھری مجلس میں، کچہری میں۔ یہ
باقاعدہ سوال ہوتا ہے جی آپ نے کیسے قمیض بنا لی, اور تو کسی کی بنی نہیں. آپ نے فرمایا میں جواب نہیں دیتا, میرا بیٹا دیتا. تو یہ ایسا نظام عدل اور نظام احتساب کے بندہ اپنے آپ کو بھی پیش کرے, اس کی برکتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. یہ احتساب کا جو تعارف ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب, میں چاہوں گا کہ مختصراً اس کو بیان کیا جائے تاکہ روٹیشن جو ہے وہ قائم رہ سکے. وہ کیا واقعہ جی بڑھیا کا, وہ سرحد کے بالکل کنارے پہ بیٹھی ہے اور سفر کر رہے ہیں, اس کے پاس رک جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. وہ کہتی ہیں مجھے کیا, میرا کبھی اس نے پتہ ہی نہیں کیا, مجھے اتنے سال ہو گئے بیوہ ہوئے. آپ نے فرمایا تو تمہیں کسی قاصد کو بھیجنا چاہیے تھا تاکہ اس کو خبر ہوتی. تو وہ کہنے لگی کہ میں کسی قاصد کو کیوں بھیجوں, میں کیوں فریادی بن کر جاؤں, عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمران بنایا تو یہ عمر کی ڈیوٹی بنتی. آپ رونے لگے اور پھر جو بھی اس کا بنتا تھا پھر اس کو دیا, اور پھر اس سے لکھوایا کہ کیا تم نے عمر کو معاف کر دیا ہے. یہ دیکھیں, یہ ہے ریاست مدینہ, یہ ریاست مدینہ کا طرز عمل. اور پھر خوف خدا دیکھیں, خوف خدا, خلق خدا کی خبر گیری. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھ کر گلیوں میں باقاعدہ نگرانی کے لیے باقاعدہ طور پہ جاتے, خبر گیری کے لیے, لوگوں کے حالات سے آگاہی خفیہ انداز میں بھی لیتے کہ عمر کے بارے میں لوگوں کی رائے عامہ کیا ہے. بالکل. یہ دیکھو نا, اگرچہ اس ٹائم یہ سوشل میڈیا یہ چیزیں نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو خلوص تھا یا اللہ تعالیٰ کا خوف تھا وہ مجبور کرتا تھا. اور اس خوف خدا کی برکتیں یہ تھی کہ جو حکمرانوں کا خوف خدا ہوتا وہ پھر رعایا کے اندر بھی ٹپکتا. جس طرح کہ آپ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اسی طرح آپ ایک دروازے اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو اندر سے رات کا وقت ہے, ماں بیٹی سے کہتی ہے دودھ میں پانی کی ملاوٹ کر لیں, بیٹی کہتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی منع کر رکھا ہے, امیر المؤمنین کو آرڈر ہے کہ منع ہے. ماں کہتی رات کا وقت ہے, ادھر اندھیرے میں, میں کہہ رہا ہوں کون مطلب دیکھتا ہے تو کون عمر کون کس کو پتا. بیٹی کہتی ہے نہیں, چونکہ امیر المؤمنین کا حکم ہے میں نہیں کروں گی. یہ یعنی در پردہ گھر کے دروازے, گھر کے اندر رہتے ہوئے رات کے ماحول میں پھر بھی خوف خدا اتنا تھا کہ حکمرانوں کی بات چونکہ خوف خدا سے نکلتی, رعایا پر بھی اس کا اثر اس طرح ہوتا تھا. وہ جو کہا جاتا ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران, جیسی عوام ویسے حکمران, عوام کے طرز عمل کے اندر بھی خوف خدا ختم ہوتا جا رہا ہے. جو فحاشی, بے حیائی یا جو کچھ مطلب ہے سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں ہیں, اس سے پورا معاشری لپیٹ میں ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے, المیہ یہ ہے کہ ہم صرف حکمرانوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, اپنا احتساب کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں. بس حکمرانوں کی اس حد تک تو بنتی ہے کہ چونکہ ان کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے, نظام اقتدار ان کے پاس ہے, اختیار ان کے پاس ہے, ان کی ذمہ داری عوام سے زیادہ بنتی ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ساری ذمہ داری ان کی ہے. عوام جو ہوتی ہے عوام سے ہی حکمران نکلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات اور طرف نہ چلی جائے, آپ کو پتہ ہے سردیوں میں بلیک آؤٹ ہو گیا تھا, بالکل لائٹ چلی گئی تھی پورے پاکستان میں. جی میرے ساتھ خود ہوا ہے کہ جو 250-300 کی ٹارچ ملتی تھی, اس دن اس کا 2,500 سے 3,000 روپیہ مانگ رہے تھے. اب وہ کسی حکمران نے تو آ کر نہیں کہا نا کہ اس کے اتنے پیسے مانگو, وہ بالکل اس طرح ہی. لیکن اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں نا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اقتدار دیا ہوتا ہے نا, ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا احتساب کریں, ایسے لوگوں کو کٹہرے میں لائیں. وہ میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ گھر کے اندر رات کے اندھیرے میں بھی دودھ کے اندر ملاوٹ کرے. اس لیے کہ باقاعدہ پکڑ ہوتی, چیک اینڈ بیلنس تھا. اور مارکیٹ کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ آپ نے مارکیٹ کمیٹی بنا رکھی تھی جو چیک کرتی, کو ریٹ اوپر نیچے تو نہیں کرتا. اور حتیٰ کہ جس کے پاس پرمٹ نہیں ہوتا تھا اس کو مارکیٹ کے اندر دکان کھوکھا کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ جو یورپ میں آج جتنے سارے قانون جو ہیں وہ فالو کیے جا رہے ہیں, یہ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلب کتنا آپ نے جو نظام عدل قائم فرمایا, محکمہ پولیس کا ہے, جیل خانہ جات بنائے ہیں, اور بے سہارا اور بیواگان کے لیے آپ نے باقاعدہ طور پہ انتظام کیا ہے, اور تعلیم کے لیے آپ نے انتظام کیا. جو لوگ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے تھے ان تک تعلیم لازم قرار دی ہے. کتنے ممالک میں آپ باقاعدہ قراء علماء کو بھیجا کرتے تھے ان لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے, وظائف مقرر کیے ہیں جو تعلیم دینے والے معلمین ہوتے تھے. یعنی اس طرح کی بے شمار ایسی اصلاحات آپ نے نافذ کی تھی, اور ایز اے محکمہ ایک ریاست کی تحت, جس سے آگے پوری رعایا نے فیض پایا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کی, تو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے سارا زمانہ اس کا ہو جاتا ہے.
تو اسی طرح آپ کی پھر حکمرانی صرف لوگوں پر نہیں تھی، لوگوں کے ظاہر پر نہیں تھی، لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے تھے. دریا کو بھی پھر یہ ہے کہ صرف انسانوں پہ نہیں ہے، دریاؤں پر، ہواؤں پر، زمین پر، فضاؤں پر بھی آپ کی حکمرانی کا راج تھا، جس کے نتیجے میں جب آپ کے زمانہ میں زلزلہ آتا ہے تو آپ کے ہاتھ میں کوڑا ہے، آپ کوڑا زمین پہ مار کے کہتے ہیں رک جا، تھم جا، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ یہ انصاف کی برکتیں ہیں. آج بھی نظام عدل اگر رائج کر دیا جائے تو اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ خفیہ خزانے ہمیں عطا کرے گا. وہ مولا علی نے کیا فرمایا کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے مگر ظلم کی نہیں چل سکتی. عدل و انصاف کی برکتوں سے ہمارے معاشی حالات سنور جائیں گے. اس وقت ہم جس مشکل میں پڑے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو قرضہ پورام ملا ہے، اسے ایک عارضی طور پہ ہمارا ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ٹلا ہے. یہ کوئی حقیقتاً تو نہیں نہ ہوا ہے، اور یہ کہ اس سے معیشت بہتر نہیں ہوئی ہے. معیشت بہتر کرنے کے لیے خلفائے راشدین جو ہیں ان کا طرز حکمرانی اپنانا ہوگا، ان کی سادگی، ان کی کفایت شعاری اور ان کا نظام عدل، کہ اپنی ذات پر بھی عدل و انصاف، اوروں پر بھی. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ حج پہ گیا، کہتے ہیں پورے سفر پر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آتے جاتے جہاں بھی ٹھہرے ہیں فاروق اعظم سربراہ سلطنت ہے، کہیں پر خیمہ بھی نہیں لگایا، صہبان بھی نہیں لگایا. فرماتے ہیں کہ وہ عارضی طور پہ سٹے ہوتا، کسی درخت پر ہی چادر لٹکا کے کہتے اسی کے سائے میں تھوڑا وقت گزار لیتے ہیں. یعنی یہ کفایت شعاری آج ہمیں کرنا پڑے گی، تب جا کے ہمارا ملک بہتری کی طرف آئے گا.